السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم جماعت دہم کے علم معاشیات کے باب نمبر 4 عوامی مالیہ اور بجٹ اس کے بارے میں مطالعہ کریں گے۔ تو سب سے پہلے مالیہ یا انفرادی مالیہ کیا ہے کر کے کوئی شخص یا کنبے کی کل آمدنی اور خرچ کو ترتیب دینا یا اس کی آمدنی قرض کے انتظام کے متعلق معلومات حاصل کرنا کیا کہلاتا ہے؟ منفرد مالیہ۔ ایک شخص کا مالیہ یا انفرادی مالیہ کہلاتا ہے، یعنی ایک شخص کی آئی ہوئی آمدنی اور اس کے خرچ کا وہاں پہ ایک منظم پلان کے تحت، منصوبے کے تحت ایک اندازہ لگا کر اس کو خرچ کیا جاتا ہے، اس میں سے بچت کیا جاتا ہے۔ تو یہ پورا منظم پلان جو ہے منفرد مالیہ ایک شخص کا مالیہ کہلاتا ہے۔ اسی طرح سے حکومت بھی مالیہ جمع کرتی ہے، اس کی آمدنی ہوتی ہے، اس کے اخراجات ہوتا ہے، اس کا انتظام کرتی ہے، تو وہ کیا ہو گیا؟ حکومت کا مالیہ۔ اسی کو ہم کہتے ہیں عوامی مالیہ۔ یعنی عوامی مالیہ کے معنی کیا ہے؟ حکومت کی آمدنی، خرچ اور قرضہ جات کے انتظامات کا مطالعہ کرنا ہی عوامی مالیہ کہلاتا ہے۔ ڈالٹن کے مطابق حکومت کی آمدنی، خرچ و اخراجات کا انتظام کرنا اور ان کو ترتیب دینے کے عمل کو عوامی مالیہ کہتے ہیں۔ عوامی مالیہ کی اہمیت کیا ہے؟ وہ کیوں ضروری ہے؟ تو عوامی مالیہ کی اہمیت معاشی ترقی اور معاشی استحکام کو حاصل کرنے کی غرض سے حکومت اپنی آمدنی، خرچ و اخراجات، قرضہ جات کے تعلق سے مالی پالیسیوں اور مالی معاملات کی پالیسیوں کا اعلان کرتی ہے۔ معاشی ترقی اور استحکام حاصل کر کے آمدنی کو مساوی طور پر تقسیم کرنا مالی پالیسیوں کا اہم مقصد ہے۔ حکومت اپنی ذخیرہ کی ہوئی آمدنی یا حاصل کے ہوئے قرضہ جات کو ترقی کے کاموں میں صرف کرتی ہے۔ اس سے ترقی کی رفتار تیز ہونے سے سب کا فائدہ ہوتا ہے اور ملک ترقی کرنے لگتا ہے۔ معاشی ترقی کے پچھڑنے کے دوران اخراجات کو بڑھا کر اور معاشی ترقی کی وسعت کے دوران اخراجات کو کم کر کے حکومت معاشی استحکام حاصل کرتی ہے۔ حکومت کی آمدنی، خرچ اور ان کے درمیان موافقت سالانہ بجٹ کا حصہ ہونے کی وجہ سے عوامی مالیہ کا مطالعہ کرنا اور بجٹ کی وضاحت کرنا ضروری ہے۔ تو اب بجٹ یعنی کیا؟ بجٹ حکومت کی ایک سال کے عرصے میں ہونے والی کل آمدنی اور اخراجات کا اندازہ لگا کر فہرست تیار کرنے کو بجٹ کہتے ہیں۔ یہ بجٹ جو ہوتا ہے حکومت کی آمدنی و خرچ کے تفصیلات کی ایک دستاویز ہوتی ہے۔ حکومت ہر سال اپنا بجٹ پیش کرتی ہے۔ تو ہندوستان میں بجٹ کا وقفہ کیا ہے، یا جس کو ہم مالی سال یا اکنامک ایئر کہتے ہیں، وہ کب سے کب تک ہے؟ تو ہندوستان میں مالیہ سال 1 اپریل سے شروع ہو کر اگلے سال کے 31 مارچ کو ختم ہوتا ہے۔ مرکزی اور ریاستی حکومت انفرادی طور پر اپنا بجٹ تیار کرتے ہیں۔ ہندوستان میں مرکزی حکومت کا بجٹ مرکزی وزیر مالیہ اپنے محکمے کے تعاون سے تیار کرتے ہیں اور دونوں اجلاس کی بحث کے بعد 31 مارچ کے اندر دونوں ایوانوں میں منظوری حاصل کی جاتی ہے اور بجٹ کو پیش کیا جاتا ہے۔ میڈیا کے ذریعے سے بجٹ کو ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں۔ تو جس طرح سے ابھی 2020 کا جو بجٹ تھا وہ جس طرح سے آپ کو تصویر میں دکھائی دے رہا ہے، تو ہمارے مرکزی وزیر مالیہ نرملا سیتارام نے پیش کیے تھے۔ تو جو بجٹ اب ہمارے سامنے آتا ہے، تو اس بجٹ کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو بجٹ کو ہم 3 قسموں میں تقسیم کرتے ہیں۔ بجٹ کی 3 قسمیں ہیں، وہ کون کون سی ہے دیکھیں گے۔ بجٹ کی 3 قسمیں: بچت بجٹ، خسارہ بجٹ، متوازن بجٹ۔ تو بچت بجٹ کس کو کہتے ہیں؟ حکومت کی آمدنی اخراجات سے زیادہ ہو تو اس کو بچت بجٹ کہتے ہیں، یعنی وہاں پہ ہماری آمدنی بچ گئی۔ اگر آمدنی سے زیادہ اخراجات ہو تو اس کو ہم خسارہ بجٹ کہتے ہیں۔ اسی طرح آمدنی اور اخراجات دونوں مساوی ہو تو اس کو متوازن بجٹ کہتے ہیں۔ اس طرح سے جس طرح ترقی پذیر ممالک میں اکثر جو اخراجات بجٹ کے تحت پیش کیے جاتے ہیں۔ اب عوامی آمدنی یعنی حکومت کی جو آمدنی ہوتی ہے وہ کیا ہے، کس طرح سے حاصل کی جاتی ہے؟ عوامی آمدنی مختلف معاشی سرگرمیوں اور مختلف لوگوں پر لگان یا ٹیکس عائد کرنے سے سرکاری صنعتوں سے حاصل شدہ آمدنی اور نذرانے کے طور پر حاصل شدہ آمدنی ہوتی ہے۔ اسی طرح سے محصولی آمدنی حکومت مختلف قسم کے ٹیکس اور بغیر ٹیکس کے ذرائع سے جو آمدنی حاصل ہوتی ہے
اس کو ہم محصولی آمدنی کہتے ہیں. اور یہی حکومت کی جو ہے حقیقی آمدنی ہوتی ہے جو 2 طریقوں سے ہم حاصل کرتے ہیں. تو ٹیکس یعنی کیا؟ ٹیکس یعنی بغیر کسی توقع کے لوگوں کی طرف سے حکومت کو ادا کی جانے والی رقم کو کیا کہتے ہیں؟ ٹیکس کہتے ہیں. ٹیکس عائد کرنے کے دوران کم آمدنی والی پر کم ٹیکس، زیادہ آمدنی والوں پر زیادہ ٹیکس عائد ہوتا ہے. عام لوگوں کے استعمال کیے جانے والی اشیاء اور خدمات پر کم ٹیکس عائد ہوتا ہے. تو ٹیکس کے ان طریقوں کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ترقی پذیر اصول کہتے ہیں. اسی طرح مرکزی حکومت کی جانب سے عائد کردہ ٹیکس کے 2 طریقوں سے جو ہے حکومت ٹیکس یہاں پر وصول کرتی ہے. کون کون سے؟ ایک ہے براہ راست ٹیکس، دوسرا ہے بالواسطہ ٹیکس. تو ابھی براہ راست ٹیکس کیا ہے، بالواسطہ ٹیکس کیا ہے، یہ دیکھیں گے. ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ٹیکس. بالواسطہ ٹیکس یعنی حکومت سے عائد کردہ ٹیکس کے بوجھ کو دوسروں پر منتقل کرنا ممکن ہو تو اسے بالواسطہ ٹیکس کہتے ہیں. مثلاً اشیاء اور خدمات کی صنعت کاری کے دوران حکومت صنعت کار پر لگانے سے گاہکوں کو اس کو ٹیکس اٹھانا پڑتا. اسی طرح سے چنگی ٹیکس، کسٹم ٹیکس، درآمدات برآمدات ٹیکس، سروس ٹیکس وغیرہ یہ کیا ہے؟ بالواسطہ ٹیکس ہے. اسی طرح سے براہ راست ٹیکس، ڈائریکٹ ٹیکس، حکومت جس پر ٹیکس عائد کرتی ہے وہ خود اسے ادا کرتا ہے تو اس کو ہم براہ راست ٹیکس کہتے ہیں، جیسے آمدنی ٹیکس وغیرہ. تو اب جو ہے یہاں پر حکومت کیا کی ہے، 1 جولائی 2017 میں ایک GST کر کے جو ہے تمام اشیاء اور خدمات پر ایک ہی قسم کا ٹیکس جاری کیا. تو آپ کو اسکرین پر یہاں پہ دکھائی دے گا کہ عوامی آمدنی کون سی ہے. اسی طرح محصولی آمدنی ہوتی ہے. محصولی آمدنی میں 2 قسم ہے، ٹیکس کی آمدنی، بغیر ٹیکس کی آمدنی. اسی طرح سے سرمایہ آمدنی، قرض کا سرمایہ، اور بغیر قرض کا سرمایہ. تو ٹیکس کی آمدنی میں 2 طرح، ایک براہ راست ٹیکس اور دوسرا بالواسطہ ٹیکس ہوتا ہے جو آپ کو اسکرین پر دکھائی دے رہا ہے. تو اسی طرح سے حکومت ٹیکس کے علاوہ بھی دیگر ذرائعوں سے آمدنی حاصل کرتی، اس کو ہم کہتے ہیں حکومت کے بغیر ٹیکس کی آمدنی کے ذرائع. تو مرکزی حکومت سے اکٹھا کیے جانے والے بغیر ٹیکس کی آمدنی کے ذرائع کون کون سے؟ وہ اس طرح سے ہیں جیسا کہ آپ کو اسکرین پر بھی وہاں پہ دکھائی دے رہا ہے. ریزرو بینک سے حاصل ہونے والا منافع، ہندوستانی ریلوے نظام سے حاصل ہونے والا منافع، محکمہ ڈاک اور ٹیلی فون سے حاصل ہونے والا منافع، عوامی حلقے کی صنعتوں سے حاصل ہونے والا منافع، ٹیکسوں، سکوں، ٹیکسالوں سے حاصل ہونے والی آمدنی، اور مختلف قسم کے فیس اور جرمانوں سے ملنے والی آمدنی. تو اتنے جو ہیں جو اب میں نے گنوائی، ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ حکومت کے بغیر ٹیکس کے آمدنی کے ذرائع، یعنی ٹیکس نہ وصول کرتے ہوئے بھی یہاں پہ آمدنی حاصل ہوتی ہے. تو اسی طرح سے دوسرا چارٹ اب پیش کروں جہاں پہ حکومت کے پیسوں کی آمدنی کہاں سے ہو رہی ہے، پیسہ کہاں سے آ رہا ہے، اور دوسرے سرکل میں جو ہے پیسہ وہاں پہ کہاں خرچ کے. تو پیسوں کی آمد کہاں سے ہوتی ہے؟ قرض سے آ رہی ہے، آمدنی ٹیکس سے آتی ہے، ٹیکس برائے آمد و رفت سے آتا ہے، یا خدماتی ٹیکس ہے. اسی طرح سے حاصل کردہ سرمایہ آمدنی ہوتی ہے، یا یہاں پہ کارپوریشن ٹیکس ہے. تو یہ سبھی جو ہے پیسوں کی آمد ہے. اسی طرح سے حکومت آئے ہوئے پیسوں کو خرچ کس طرح کرتی ہے وہ بھی یہاں پہ آپ کو دوسرے اس پر میں سرکل میں دکھائی ہوں. تو اسی طرح سے ہندوستان میں خسارہ مالیہ جو ہوتا ہے اس کو ہم 4 نظریوں کی طرح سے پیش کرتے ہیں. تو خسارے کا مالیہ یعنی کیا؟ خسارے کا مالیہ کس کو کہتے ہیں؟ خسارے کے مالیہ سے مراد RBI ریزرو بینک سے قرض لینا اور نئی رقم کی تشکیل کرنے کو ہم خسارے کا مالیہ کہتے ہیں. اسی طرح مال کا خسارہ، یہ دونوں میں فرق ہے. مال کا خسارہ یعنی کیا؟ حکومت کی محصولی آمدنی اور بغیر قرضہ جات کا سرمایہ آمدنی حکومت کے کل اخراجات سے زیادہ ہو تو اس کو مال کا خسارہ کہتے ہیں. تو مال کا خسارہ ہم کس طرح دیکھتے ہیں؟ اس کا ضابطہ بھی ہے وہاں پر. مال کا خسارہ یعنی ٹیکس کی آمدنی پلس بغیر سرمایہ آمدنی برابر کل خرچ ہے. اسی طرح سے محصولی خسارہ کس طرح دیکھا جاتا ہے، یا محصولاتی آمدنی، یہاں پہ آمدنی کے خسارہ. اسی طرح بجٹ کا خسارہ کس طرح دیکھا جاتا ہے، یہ تمام یہاں پر آپ کو اسکرین پر دکھایا گیا ہے. اس کا ایک اسکرین شاٹ لیجئے اور لکھ لیجئے. لیسن بہت ہی آسان ہے. میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیراً
کثیرا کثیرا و احسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ.